بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر پارٹ 2 کی حدیث میں سے حدیث نمبر 23 پڑھیں گے۔ ان ابی مالک الحارث بن عاصم الاشری رضی اللہ عنہما، حضرت ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کالا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور پاکیزگی، شطر حصہ، نصف ایمان کا، الطہور شطر الایمانی پاکیزگی نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ اور اللہ کی تعریف، تملا المیزان بھر دیتی ہے میزان یعنی کہ ترازو کو، سبحان اللہ و سبحان اللہ والحمدللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے یعنی اللہ پاک ہے، والحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہنا، تملانی دونوں بھر دیں گے، او یا تملاؤ ایک بھر دیتا ہے، ماں جو بین السماء درمیان ہے آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ان دونوں کو پڑھنا یا ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کو بھر دیں گے۔ والصلاۃ اور نماز نور ایمان ہے، نور ہے، روشنی ہے، وصدقات اور صدقہ برہان دلیل ہے، والصبر اور صبر ضیاء روشنی ہے، والقرآن اور قرآن حجت حجت ہے یعنی کہ دلیل ہے، لکا تیرے لیے، او یا حجت علیکا حجت ہے ان کے لیے جو تیرے اوپر ہیں۔ اب یہ ہے کہ والقرآن حجت لکا او حجت علیکا، اور قرآن تیرے لیے یا تیرے خلاف، اوپر تیرے یعنی حجت ہے، کلو ہر ناسی آدمی یا لوگ، کل الناسی ہر آدمی ہر انسان، یغدو صبح کرتا ہے، فبائن پس سودا کرتا، باً سودا کرنا، نفسہ اپنے نفس کا اپنی جان کا، جب آدمی کل الناس یغدو فبائن نفسہ اور جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے، فاموتکوہا پس کرتا ہے اسے آزاد، او یا موبکوہا یا اسے ہلاک کرتا ہے، رواہ مسلمن اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی کہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے، فاموتکوہا پس اسے آزاد کرتا ہے، یا تو وہ اپنی جان کو آزاد کروا لیتا ہے، او یا موبکوہا یا اسے ہلاک کر لیتا ہے۔ اب یہ سودا کرنے کا آگے میں آپ کو تفصیل میں بیان کروں گی کہ یہ کس طرح ہے اس کا سودا۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے اندر ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، یہ مختلف اعمال ہیں ہمارے، ان اعمال کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو کرنے سے ہماری کیا فضیلت ہے ان کے کرنے کی، اور ہمارے ان کے کرنے سے کیا کون کون سی بلائیں ٹلتی ہیں اور ہمیں کیا کیا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ان اعمال میں یعنی کون سے آگے، سب سے پہلے طہارت آ گئی، ذکر آ گیا، نماز آ گئی، صبر آ گیا، صدقہ آ گیا، قرآن اور انسانی آزمائش کے متعلق چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اب ان میں سب سے پہلے ہے طہارت۔ تو طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت جو ہے وہ پاکیزگی ہوتی ہے، یہ صرف جسم اور لباس ہی کی طہارت کا نام نہیں، بلکہ اس میں طہارت فکر و عمل، طہارت زبان و نظر بھی بہت شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے یہ طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان یعنی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس حدیث میں طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ ہر قسم کی طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کا تقاضا ہے۔
اس کے بعد ذکر کرنا، مثلا سبحان اللہ ہی کہنا، والحمدللہ ہی کہنا، چھوٹے چھوٹے یعنی اذکار ہیں جو کہ ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی فضیلت بیان یہ کی ہے کہ یہ ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ زبان پر ہلکے اور میزان عمل پر بہت بھاری ہیں۔ اور یہ جو بتائیں آپ کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ جو ہیں یہ تسبیح پڑھنا انتہائی فضیلت والی تسبیح ہے۔ تو ان کی فضیلت سے جو ہے آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی فضا ہے وہ ساری بھر جاتی ہے۔ اس سے آگے فضیلت کس کی بیان کی گئی ہے؟ نماز اور صدقے کی۔ تو اس میں نماز جو ہے یہ پہلے بھی آپ کو بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نماز روشنی ہے، نماز انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے بہت سے فوائد ہیں جن کی روشنی میں ہم حق اور باطل کی پہچان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دل اور قبر کی تاریکی اور چھٹ جاتی ہے ہماری نماز سے، اور اس کے علاوہ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ نماز ہماری سنوار دیتی ہے۔ تو صدقہ جو ہے، صدقے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ دلیل ہے، یعنی صدقہ ایماندار ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، مثلا تسبیح و تحمید، سلام میں پہل، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا، پھر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، دوسروں کی مالی اخلاقی مدد کرنا، ان تمام اعمال کو بھی ایک دوسری حدیث میں صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ صبر اور قرآن کی حیثیت، تو اگلی جو اعمال ہمارے ہیں اس میں صبر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ صبر کیا ہے، کہ اپنے آپ کو مشکلات پریشانیوں پر اپنی تکلیف کو بڑے خندہ پیشانی سے سہارنا، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ انعام کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ کب اس کے وہ پریشانی کو ختم کریں گے، صبر سے اس وقت کو گزارنا۔ چنانچہ صبر اور نماز دونوں نور ہیں، اور ان دونوں پر بیک وقت عمل نور علی نور، نور علی نور ہے۔ لفظ صبر جو ہے اس کے بہت وسیع مفہوم ہے، تو اس میں حق کی خاطر ہر طرح کی تکالیف برداشت کرنا بھی آ جاتا ہے۔ لالچ اور خوف کا مقابلہ کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سب جو ہے وہ آخرت میں، دنیا میں تو یہ ہے ہی کہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن آخرت میں مکمل کامیابی کی دلیل ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس میں بھی صبر کے بارے میں بہت سارے بیان ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں صبر کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آخری جو اس کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے انسانی آزمائش۔ تو انسانی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور عمل کی محدود آزادی دے کر پیدا کیا ہے کہ انسان خود جس راستے پر چلے گا اسی راستے پر چلنے کے اللہ اسے توفیق بھی دے گا۔ تو ایک راستے کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر، اور دوسرے راستے کی دعوت شیطان اور ہمارا نفس دیتا ہے۔ تو چنانچہ چونکہ دیکھیں نا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پچھلے واقعات سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تمہارے اس انسان کو جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے میں اس کو بہکاؤں گا۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمیں بہکانے والا ہے، اور دوسرا شیطان بھی۔ تو اس میں اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کہ ہم نے شیطان کے راستے کی طرف جانا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا راستہ بتایا ہے اس کی طرف جانا ہے۔ تو انبیاء کی دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرنے کی ہے، جبکہ شیطانی دعوت جو ہوتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وہ یعنی خالق سے مخلوق کی طرف، اعمال سے چیزوں کی طرف، اور آخرت سے دنیا کی طرف ہے۔ وہ اس کے بالکل یعنی کہ جو انبیاء کی دعوت ہے وہ اس سے بالکل مختلف دعوت ہے ان شیطان کی جو ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہر روز زندگی کی نئی صبح اس کے سامنے یہ دونوں دعوت، انسان جب اٹھتا ہے تو اس کی جب صبح ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ دونوں دعوتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اگر وہ انبیاء کی دعوت پر چلتا ہے تو وہ خود کو آگ سے آزاد کرا دیتا ہے، اور باقی اگر شیطان کی دعوت پہ چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا۔ یہ جو آخری اس کا حصہ تھا اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو جی آج کی ہماری حدیث نمبر 23 کمپلیٹ ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل حدیث نمبر 24 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔